یہ ایک خوفناک رات کی کہانی ہے جب ایک لاش ایک زندہ انسان کے پیچھے پڑ گئی۔ ان دنوں جب میں نے میٹرک پاس ہی کیا تھا کہ مجھے محکمہ ریلوے میں ملازمت مل گئی۔ ویسے تو میں آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا مگر میری خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سرکاری ملازمت سے نواز دیا۔ میری پوسٹنگ دور دراز علاقے میں ہوگی۔ جس ریلوے اسٹیشن پر میری ڈیوٹی لگی وہ بہت چھوٹا اور ملیکا گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میرے علاوہ اسٹیشن پر کوئی دوسرا ملازم نہ تھا۔ پہلے اسٹیشن ماسٹر حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی جگہ عارضی طور پر آنے والا ملازم بھی چارج میرے حوالے کر کے رخصت ہو گیا۔ گاؤں سے کافی فاصلے پر موجود اس اسٹیشن پر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پرانی اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی جہاں میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ اکیلا ملازم ہونے کی وجہ سے چھٹی بھی کم ہی ملتی تھی، اس لیے 4 مہینے گھر سے دور رہنا پڑتا۔ ان دنوں اس ریلوے ٹریک پر صرف 3 گاڑیاں ہی چلتی تھیں اور تینوں ہی اسٹیشن پر سٹاپ کرتی تھیں۔ اسٹیشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی سگنل موجود نہ تھا، بس اسٹیشن کی ایک جانب پھاٹک بند کرنا اور کھولنا پڑتا تھا۔ حالانکہ اس بیابان سڑک سے شاذ و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا، مگر پھر بھی ڈیوٹی لازم تھی۔ ایک رات جب چاند مکمل جوبن پر تھا، ہر طرف چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، میں رات کے وقت آنے والی آخری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ گزرے اور میں بھی آرام سے نیند کے مزے لوں۔ روزانہ رات 11 بجے آخری گاڑی اس ٹریک سے گزرتی تھی۔ پھاٹک بند کرنے کے بعد میں اسٹیشن پر پہنچ گیا کہ شاید کسی مسافر نے ٹکٹ خریدنا ہو۔ عام طور پر اس اسٹیشن پر آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی، کبھی تو ہفتوں یہ ریلوے اسٹیشن مسافروں کی آمد سے محروم رہتا تھا۔ اس رات سخت گرمی تھی، حبس بھی زیادہ تھا، اسٹیشن بجلی سے محروم تھا، اس لیے میں پلیٹ فارم پر لالٹین ہاتھ میں تھامے گاڑی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی سیٹی بجاتے ہوئے اسٹیشن کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر پھاٹک سے کچھ پیچھے گاڑی روکی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اللہ خیر کرے، آپ گاڑی وہاں کیوں روک گئی؟ حالانکہ ہر چیز کلیئر تھی اور میں یہ سوچتے ہوئے فوراً گاڑی کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک وحشت ناک اور دل و خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کوئی بدقسمت شخص گاڑی کے نیچے آ کر مر چکا تھا، جس کی دونوں ٹانگیں اس کے در سے الگ ہو چکی تھیں، بازو اور سر بھی بری طرح چھلنی ہو چکے تھے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ تمام مسافر گاڑی سے باہر نکل چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس واقعے کو خودکشی قرار دے رہے تھے اور بعض ڈرائیور کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ خوفناک حادثہ کیسے رونما ہوا؟ تو وہ سہما ہوا بولا، جناب یہ شخص اچانک انجن کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے میں اسے بچانے میں بالکل ناکام رہا۔ پھر لوگوں کی مدد سے ہم نے اس کی لاش کو اکٹھا کر کے پٹری سے تھوڑے فاصلے پر کسی مسافر سے کپڑا لے کر لٹا دیا۔ میں اس تمام علاقے کے باشندوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا، مگر یہ شخص اس علاقے کا نہیں تھا اور یہ امکان بھی خارج از امکان تھا کہ شاید اس علاقے میں کسی کے گھر مہمان آیا ہو، کیونکہ یہ ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے نیچے آ کر لقمہ اجل بن چکا تھا۔ مسافروں میں مرد بالعموم اور عورتیں بالخصوص بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھیں، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر جانا چاہتے تھے اور ڈرائیور سے نکلنے کے لیے مسلسل اصرار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹرین میں پولیس کے 2 اہلکار موجود تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ برائے مہربانی ایک پولیس والا مجھے دے دیں تاکہ ہم دونوں رات اس لاش کے پاس گزاریں، پھر صبح کسی نہ کسی طرح اس کے ورثہ تک خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مگر پولیس اہلکار نے رکنے سے صاف انکار کر دیا اور گارڈ نے بھی یہ کہہ کر اس کے انکار کو مزید تقویت پہنچائی کہ یہ ٹریک بہت لمبا ہے، اس لیے خدا نخواستہ کسی بھی ناگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ہمیں بھی سیکورٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا دونوں پولیس اہلکاروں کا ہمارے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ ریلوے اسٹیشن سے گاؤں بہت دور ہے اور میں رات کے اس پہر اس لاش کو اکیلا چھوڑ کر گاؤں سے کسی ساتھی کو بھی نہیں لا سکتا۔ کم از کم مجھے اتنا موقع تو دیں کہ میں گاؤں سے کسی کو تو بلا لاؤں۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر سے بری طرح خوف زدہ ہو چکا ہوں، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلہ کن مگر نرم لہجے سے کہا، محترم یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے زیر سایہ ہے، اس لیے اس واقعے کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا جب تک اس کے وارث یہاں نہ پہنچ جائیں اس کا کیا کرنا یہ اب آپ کو معاملہ ہے۔ اور پھر چند لمحوں میں ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہوگی اور اب میں تنہا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت خوف زدہ تھا۔ گرمی ویسے بھی بہت تھی، کربوجوار میں کوئی وادی بھی نہ تھی اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ میں ڈرا اور سہما ہوا لاش کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا
کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تسولی پر بھی آ جاتی۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح حالت میں ویسے ہی پڑی تھی جیسے ہم نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر ذہن سے بھلا دیا، مگر اندر سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں سختی سے جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت بھی ہوا بند ہو چکی تھی اور میں حوث بھی بڑھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں لاش کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر خوف کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم سے گزر جاتی تھی۔ مگر مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق رات گزارنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی، ہمیں بڑی جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد مجھے واضح محسوس ہوا کہ جیسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے چھیڑ رہا ہے، اور میں فوراً اٹھ بیٹھا اور خلاف توقع وہاں کوئی جانور دور دور تک موجود نہ تھا، البتہ لاش اپنی جگہ سے کافی سرک چکی تھی، جسے دیکھ کر میں تقریباً اچھل پڑا اور خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ لاش کے ٹکڑے کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا مگر اب اس کا دھڑ ٹانگوں سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا اور خوف سے میرا برا حال ہونے لگا۔ لاش کے ارد گرد کسی جانور کے پاؤں کے نشانات بھی موجود نہ تھے، جن سے ثابت ہوتا کہ کسی جانور وغیرہ نے لاش کو اپنی جگہ سے ہٹایا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک لاش میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں حیران و پریشان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اوپر والا دھڑ ہلنے لگا، جسے دیکھتے ہی میری جان جیسے لبوں تک آ گئی اور میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں منجمد ہونے لگی۔ اچانک لاش کے اوپر والا دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف اللہ، میرا اس وقت کیا حال ہوگا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہونٹ خشک، دماغ موک، جیسے پورا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ناگوار صورت سے میرا سامنا ہوتا، میں نے فوراً اٹھ کر فوراً اسٹیشن کے ساتھ موجود مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بار بار مڑ کر لاش کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسجد کافی دور تھی مگر میں فوراً جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اسے پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ ایک بار جب میں نے مڑ کر دیکھا لاش تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لاش بغیر ٹانگوں کے میرے پیچھے ہوا میں بھاگ رہی تھی۔ اس وقت میری حالت کیسی تھی یہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مسجد دور تھی اور اب میں دوڑ کر کسی صورت بھی مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ لاش مجھے وہاں تک کبھی نہ پہنچنے دیتی۔ اس لیے میں راستے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں گھس گیا، جو کہ گاؤں والوں نے اپنی زمین پر بنایا تھا، جہاں پر وہ صرف پانی وغیرہ فصلوں کو لگاتے وقت ہی ٹھہرتے تھے۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ آدھے جسم پر مشتمل لاش دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں پوری قوت سے دروازہ بند کیے کھڑا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازے پر صرف دستک دے رہا تھا اور زور وغیرہ نہیں لگا رہا تھا، بس مسلسل ہاتھ سے دستک دے رہا تھا۔ شاید وہ اس شعور سے محروم تھا کہ دروازے کو قوت سے توڑ کر بھی وہ اندر داخل ہو سکتا۔ اس کی دونوں آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جن کی وجہ سے کمرے میں روشنی آ رہی تھی، یعنی اس کی سرخ آنکھوں سے سرخی مائل روشنی خارج ہو رہی تھی۔ دروازے میں موجود چھوٹے سوراخ سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لوہے کی گرم سلاخیں میرے جسم سے ٹکرا رہی ہوں، اور سوراخوں سے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی مجھے اندر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ منہ سے کچھ واضح الفاظ کی مدد سے بول نہیں رہا تھا، البتہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں مسلسل نکال رہا تھا، جنہیں میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی مسلسل دستک دینے سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اسے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے میرے نظر کمرے میں موجود ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی تو میں فوراً بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے بند کرنے کے لیے دوڑا۔ ابھی میں کھڑکی بند کرنے ہی والا تھا کہ فوراً وہ لاش کھڑکی کے سامنے پہنچ گئی، مگر میں نے پوری طاقت اور زبردست قوت ارادی سے وہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا آدھا ہاتھ کھڑکی میں آ گیا، جس نے میرے خوف میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ خوش قسمتی سے کھڑکی اور دروازے دونوں پر کنڈیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اب مجھے دروازے کی طرف سے اطمینان تھا، لیکن کھڑکی میں آنے والے منحوس ہاتھ کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کھڑکی مکمل طور پر بند نہ ہو سکی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے کھڑکی کو تھوڑا کھول کر بند کرنا چاہا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ باہر نکل گیا اور میں نے کھڑکی مکمل طور پر بند کر کمرے میں موجود چارپائی اٹھا کر میں نے کھڑکی
کہ آگے رکھ دی تاکہ کھڑکی کھول نہ سکے، اور میں پھر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لاش دروازے اور کھڑکی پر دستک دیتی رہی، مگر اندر داخل ہونے سے قاصر رہی، اور میں سوچنے لگا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس ہر طرح کی قوت ہوتی ہے، وہ غائب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لوگوں کے اجسام میں داخل ہو سکتے ہیں، دیواروں اور مکانات وغیرہ سے بغیر کوئی رکاوٹ گزر سکتے ہیں۔ مگر یہ کون سی مخلوق ہے جو مردہ جسم میں تو داخل ہو گئی، مگر اس کمرے میں داخل ہونے سے قاصر ہے؟ واقعی تمام باتوں کو جانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ پھر تھک ہار کر اس نے دستک کی بجائے دروازہ کھرچنا شروع کر دیا۔ لکڑی کا دروازہ ہونے کی وجہ سے جب وہ لاش اسے کھرچنے سے محروم رہی تو غصے سے پاگل ہو کر وہ کمرے کے چاروں طرف زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ کبھی دروازے اور کھڑکی سے زور سے ٹکراتی، کبھی کمرے سے ٹکراتی اور اسے کھرچنے لگتی۔ کمرہ پکی اینٹ سے بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کھرچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مگر وہ ہر حال میں مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے ہر طرف ہو کا عالم ہو۔ کمرے کے اندر حبس بہت زیادہ ہو چکا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر ٹھہرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری تھی اور میں خوفناک چیز سے لڑ رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر وہ لاش کہاں گئی، اور اتنے اندھیرے میں بھی کمرے میں عجیب اور مدھم سی روشنی موجود تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بالکل خاموشی رہی، اور اب شدید گرمی اور حبس نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ بند کمرے میں مزید ٹھہرنا میرے لیے انتہائی دشوار ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا شاید وہ لاش میری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل گئی ہو۔ نیز یہ کہ اندر گرمی کی شدت سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی نکل جاؤں اور کسی طرح مسجد پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں مسجد میں جا کر مکمل طور پر محفوظ ہو جاؤں گا۔ اور پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی موجود نہ تھا، اور میں کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لاش میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نیچے گر گیا۔ جب وہ میرے اوپر گرا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آن گرا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے فوراً ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے موت بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں نے آخری بار اس سے بچنے کے لیے آخری کوشش کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، اور میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے اسے بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند کیا تھا کہ وہ دروازہ پھر سے ٹھک ٹھک ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا جیسے آج میری آخری رات ہے، اور میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کس طرح یہ منحوس اور خوفناک رات گزر جائے اور صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی شاید کوئی اور راہ مل جائے۔ اور میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے میں موجود مدھم اور عجیب سی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی لوہے کا ہتھیار، کلاڑی وغیرہ مل جائیں جس سے کم از کم میں اپنے دفاع کر سکوں، مگر کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی، اور میں خوف سے کانپنے لگا۔ دستک دینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد مجھے چھت پر کسی کی چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ تیزی کچی چھت کو کھرچنے لگی، اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلدی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوششیں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی موت اب یقینی نظر آ رہی تھی۔ کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جس پر گزرے وہی جانے۔ میرا پورا جسم موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اور لاش تیزی سے چھت کھرچنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت یقینی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد تک جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوراً لاش دروازے کے سامنے آ گئی، اور اپنی حرکات سے مجھے دروازے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ اب کسی صورت میں مجھ سے غافل نہ تھی، وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موت کو انتہائی قریب دیکھ کر میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی مٹی نکال کر آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی، اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے کمرے میں انتہائی گرمی پیدا کر دی۔ اس کے حملے نے مجھے کافی حد تک زخمی کر دیا۔ جب تک انسان کی سانسیں مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوششیں جاری رکھتا ہے، چاہے موت بالکل سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ آخری بار میں نے اس سے بچنے کی خاطر اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکنے کی کامیاب کوشش کی، اور وہ دیوار سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری پریشانی اور بے بسی شیطانی انداز میں کہہ لگانے لگا، مجھے جیسے کہ مجھے کہہ رہا کہ اب تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، اب تمہارا بھیانک انجام یقینی ہے۔ وہ بلند اور خوفناک آوازوں میں کہہ لگانے میں مصروف تھا کہ اس لمحے میرے نظر سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑی، اور میں نے فوراً چھلانگ لگا کر وہ مبارک تصویر
दीवार से उतार कर अपने हाथ में पकड़ कर उसकी जानिब का दी तो वो नहायत गुस्से से मेरी तरफ लपका, लेकिन मेरे इंतहाई करीब आकर वो रुक गया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने उसे ज़बरदस्ती कुव्वत से रोक लिया। उसके चेहरे से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि इंतहाई कोशिश और ताकत के बावजूद भी वो मुझ तक पहुँचने से कासिर था। फिर अचानक उसके मुख्तलिफ अज़ा उसके दर्द से अलग होने लगे। सर, दोनों बाजू, कमर, गर्दन, होंठ, नाक, बाल, उंगलियां वगैरह बिल्कुल अलग होकर कमरे में घूमने लगी। वो इस अजीब और खौफनाक तरकीब से मुझे डरा कर फंसाना चाहता था कि किसी तरह तस्वीर मेरे हाथों से निकले और मेरा काम तमाम कर सके। मगर मैंने अपने असाब पर मुकम्मल काबू रखा और आंखें बंद करके तस्वीर उसकी जानिब करके बैठ गया। काफ़ी देर वो मुख्तलिफ अजीब हरकत और खौफनाक आवाज़ों से मुझे डराती रही, मगर मैं हर सूरत तस्वीर उसकी जानिब करके बैठा रहा। फिर उसके अज़ा इकट्ठे होने लगी और ऐसे ऐसे उसका दर्द मुकम्मल हो गया और वो लाश थक हार कर दरवाजे के करीब लेट गई। उसके चेहरे से शिकस्त वाज़ेह महसूस हो रही थी। के बाद अज़ान फजर की आवाज़ आना शुरू हो गई और मैं सख्त हैरान हुआ। आज तक गांव से इतनी दूर अज़ान की आवाज़ नहीं आई, तो आज कैसे और कहाँ से आ रही है। फिर यकदम इस लाश में हवा भरने लगी और वो फूलने लगी। फिर उसमें से सुर्ख रंग का एक ह्यूला सा नमूदार होकर दरवाजे की सुराख से बाहर निकल गया और चंद मिनटों बाद खुद ही दरवाजे की कुंडी खुल गई और वो लाश भी धुआं बनकर खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। और मैं सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, जिसने आज मुझे यकीनी मौत से बचा लिया था। बेशक अल्लाह हर चीज़ और हर काम पर मुकम्मल कुदरत रखता है। काफ़ी देर ज़िक्र इलाही के बाद मैं दीवार से टेक लगा कर बैठ गया और नींद की आगोश में चला गया। बाहर दरवाजे पर दस्तक ने मेरी आंखें खोल दी। दरवाजे पर चचा सराजुद्दीन मौजूद थे, जो इस कमरे के मालिक थे, और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, कौन है अंदर? खुदा के बंदे, दरवाज़ा खोलो। मैंने धड़क दिल से दरवाज़ा खोल दिया और चचा सराजुद्दीन पूछने लगे, आप यहाँ खैरियत तो है? फिर मैंने रात पेश आने वाला सारा वाक़या उन्हें सुनाया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए जहाँ लाश रखी हुई है। और वो कमरे में दाखिल हुए बगैर ही मेरे साथ चल पड़े और मैं सोचने लगा, जब लाश बाहर निकली थी तब तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया था, फिर बंद कैसे हो गया। खैर, लाश अपनी जगह पर ही मौजूद थी जहाँ हमने रखी थी। चचा सराज बोले, ओए अल्लाह बख्शे, पता नहीं किस माँ का लाल बच्चा था, बेचारा कितनी बेदर्द और ख़तरनाक मौत से मरा।